بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ہر فرد ہی اپنی زندگی میں مگن ہے، انسان کی ایموشنل نیڈز پوری طرح متاثر ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہر فرد ہی ٹوٹ پھوٹ کا ایسا شکار ہے کہ مختلف بیماریوں کی صورت اس کا اظہار نظر آتا ہے۔ ظلم و زیادتی کے واقعات اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرانا مشکل ہو گیا ہے۔ ذرا نچلے لیول پر آ کر سوچیں تو مادیت پرستی اور پرفیکشنزم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ چھوٹی غلطی بھی قابل برداشت نہیں، اور عدم برداشت کا مادہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر چھوٹی غلطی پر چیخ و پکار اور ڈانٹ ڈپٹ سے ہر ایک نے اپنے ارد گرد کو سہمایا ہوا ہے۔ یہ رویہ کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ فرد در فرد منتقل ہو رہا ہے۔ ہر فرد ایسے ہی جذبات دوسروں پر نکالنے کا عادی سا بن گیا ہے۔ مزید ظلم یہ کہ ہمیں اپنا آپ ہی نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے رویوں، جذبات، احساسات اور ایکشنز پر نظر ڈالنے کے عادی نہیں ہیں۔ دوسروں کے رویے اور ایکشن تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں جن پر ہم ری ایکٹ کر دیتے ہیں، لیکن دوسرے کے جذبات و احساسات کو ہم مکمل اگنور کیے ہوئے ہیں۔ بچے کی معصوم حرکت پر ہم موبائل سے نگاہ ہٹا کر واو ماشاءاللہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بچہ ہی ہے جو ہمارے خالی خولی واو کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور موبائل بند کر کے دوبارہ اپنی حرکت دکھانے پر مصر رہتا ہے۔ اس کے برعکس بڑا فرد ہمارے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرے، جان بوجھ کر کہے لگا کر ہنسے یا آنسو بھی بہا دے، تو ہمیں اپنی ذہنی الجھن، مصروفیت، ٹیکنالوجی کے استعمال میں اس سب کو سین نہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بظاہر ہم ایک دوسرے کی خوشی پر خوش بھی ہوتے نظر آئیں تو حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے نزدیک اہم کچھ اور ہوتا ہے جو اس موبائل کی اسکرین کے پیچھے ہے۔ بچہ چوٹ کھا کر ہمارا رخ کرتا ہے اور ہم سب کچھ چھوڑ کر اسے سوتھنگ کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کیا، اس کے آنسو خشک ہونے سے پہلے ہی ہم دوبارہ کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بچے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے لیے اتنا ہی وقت ہے۔ ایسے ہی ارد گرد بسنے والے بڑے افراد کی رسماً بات سن لینا ہی سوتھنگ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اس کو ویلیڈیشن دینا ہمارے قیمتی وقت کا ضیاع بنتا جا رہا ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف سے گزرتے انسان کو سہارا نہ دینے کے لاکھوں بہانے تراش کیے گئے ہیں۔ وجہ صرف یہی محسوس ہوتی ہے ہر فرد خود اندر سے خالی ہے۔ خالی برتن دوسرے کا برتن کیسے بھر سکتا ہے؟ دوسروں کو اس قدر تحفظ دینا کہ وہ اپنا کردار احسن انداز سے ادا کرنے لگیں، ایک اہم فریضہ تھا جسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جب ہم دوسروں کو اوپر چڑھنے کے لیے کندھا دیتے ہیں تو صرف انہیں نہیں چڑھاتے بلکہ ہم خود کو بھی زمین سے قدرے بلند کرتے ہیں۔ لیکن بے یقینی کے اس دور میں ہمیں محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید اگر دوسرے سیکیور ہو کر مضبوط ہونے لگے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ تبھی دوسروں کو ان کی خامیوں اور کمیوں کا احساس دلا کر ہم ہمیشہ خود کو سیکیور فیل کروانے کی کوشش میں رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تبھی سیکیور ہیں جب ہمارے ارد گرد کے لوگ سیکیور ہوں، ورنہ ایک ان سیکیور فرد ہمیشہ دوسروں کا نقصان ہی کرتا ہے۔ خیر ہو، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔